الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ میں قالتوں صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الثَّالِثُ اے ما یکون خارجا عن ماہیت الافراد نظر آ رہے قالا کہ کون لبا پس اگر ممتنع ہے انفکاک اس کا ماہیت سے تو وہ ممتنع ہے انفکاک تو وہ لازم ہے، اگر اس کا انفکاک ماہیت سے ممتنع نہیں ہے تو وہ عرض مفارق ہے۔ پھر لازم کبھی ہوتا ہے لازم للوجود جیسے سواد حبشی کے لیے، اور کبھی ہوتا ہے لازم للماہیت جیسا کہ زوجیت اربع کے لیے۔ اتنی شرح پڑھ لی ہے۔ لازم و ہوا اما بین، لازم یا بین ہے۔ لازم بین وہ ہوتا ہے کہ لازم کا تصور لازم کے ملزوم کے تصور کے ساتھ کافی ہو ذہن کے جزم کرنے میں لزوم بینہما کے ساتھ، جیسا کہ انقسام بے متساویین اربع کے لیے۔ اور لازم غیر بین وہ ہوتا ہے کہ محتاج ہو ذہن کے جزم باللزوم بینہما میں ایک وسط کی طرف، جیسا کہ مثلث کے 3 زاویے 2 زاویے قائموں کے مساوی ہوتے ہیں۔ اور کبھی بولا جاتا ہے بین اس لازم پر، یعنی لازم بین بولا جاتا ہے اس لازم پر کہ لازم آئے لازم کے ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور۔ اول جو تعریف کی تھی وہ عام ہے، عرض مفارق یا سریع الزوال ہے یا بطیع الزوال ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہون پڑھے تم لازم الماہیت اما بین او غیر بین صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ۔ پھر لازم الماہیت جو ہے نا، لازم وہ 2 قسم ہے، یا بین یا غیر بین۔ ہاں جی، پھر لازم الماہیت 2 قسم ہے، بین یا غیر بین۔ پھر یہ 2 قسم آ رہی نا لازم الماہیت، پھر لازم الماہیت یا بین ہے یا غیر بین ہے۔ جی پھر لازم الماہیت یا بین ہے یا غیر بین ہے۔ اما اللازم البین فهو الذی یکفی تصوره مع تصور ملزومه فی جزم العقل باللزوم بینہما۔ بہرحال لازم بین وہ ہے، یہ وہ کلی چل رہی ہے جو اپنے ماتات افراد کی حقیقت سے خارج ہے۔ تو لازم بین وہ ہوتا ہے کہ کافی ہو لازم کا تصور لازم کے ملزوم کے تصور کے ساتھ، کافی ہو کس میں عقل کے جزم باللزوم کرنے میں دونوں کے درمیان، کہ لازم اور ملزوم دونوں کا تصور کریں تو عقل جزم کر لے کہ واقع ہی یہ لازم ہے اور یہ ملزوم ہے۔ کیا کہ جی لازم البین وہ ہے کہ کافی ہو
لازم کا تصور لازم کے ملزوم کے تصور کے ساتھ کس چیز میں؟ عقل کے جزم باللزوم، عقل کے جزم کرنے میں لزوم بینہما کے ساتھ، لزوم بینہما کے ساتھ، لزوم بینہما کے ساتھ، کل انقسام بمتساویین للاربعہ فإنہ وإن من تصور الأربعة وتصور الانقسام بمتساويين جزم بمجرد تصورهما بأن الأربعة منقسمة بمتساويين۔ مثال دی تھی علامہ نے جیسے انقسام بے متساویین برابر برابر تقسیم ہونا یہ لازم ہے اربع کو۔ دلیل دی ہے کیونکہ وہ بندہ جو تصور کرے اربع کا کہ چار اکائیوں کا مجموعہ اور تصور کرے انقسام بے متساویین کا کہ جو برابر برابر تقسیم ہو، یہ دونوں کو جب سمجھ لے تو جزم کرے گا صرف ان دونوں کے تصور کے ساتھ، مزید کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ چار جو ہے وہ برابر برابر تقسیم ہو جاتا ہے۔ جی علامہ نے مثال دی تھی کہ جیسے انقسام بمتساویین یہ لازم ہے اربع۔ دلیل دی ہے کہ کیونکہ وہ بندہ جو تصور کرے چار کا اربع کا اربع کا اور تصور کرے کہ انقسام بے متساویین کیا ہوتا ہے تو جزم کر لے گا صرف ان دونوں کے تصور سے کہ چار اربع یار اربع منقسم ہے، اربع منقسم بے متساویین ہے۔ چلو جی کتھوں بہرحال اتھوں ہی نا لازم بین، پس وہ کون لازم بین اللہ زی وہ ہوتا ہے کہ کافی ہو تصور لازم کا، لازم کے ملزوم کے تصور کے ساتھ، عقل کے جزم کرنے میں لزوم بینہما کے ساتھ کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے، جیسا کہ انقسام بے متساویین لازم ہے اربع کو، کیونکہ وہ بندہ جو تصور کرے اربع کا اور تصور کرے انقسام بے متساویین کا تو بندہ وہ کیا کرے گا، جزم کر لے گا صرف ان دونوں کے تصور کے ساتھ اس بات کا کہ اربع منقسم بے متساویین ہے جی۔ بہرحال لازم بین، بس لازم بین وہ ہے کہ کافی ہو لازم کا تصور لازم کے ملزوم کے تصور کے ساتھ عقل کے جزم کرنے میں لزوم بینہما کے ساتھ، لزوم بینہما کا، جیسے انقسام بمتساویین اربع کے لیے، کیونکہ وہ بندہ جو تصور کرے اربع کا اور تصور کرے انقسام بمتساویین کا تو جزم کر لے گا ان دونوں کے، صرف ان دونوں کے تصور سے، وہی طور کہ اربع منقسم بمتساویین ہے۔ وَأَمَّا اللَّازِمُ الْغَيْرُ الْبَيِّنُ فَهُوَ الَّذِي غیر البین غير البين فهو الذي يفتقر في جزم الدين باللزوم بينهما إلى وسط۔ بہرحال لازم غیر بین، لازم غیر بین ہے لازم لیکن واضح نہیں ہے۔ وہ کون ہوتا ہے لازم غیر بین؟ وہ لازم ہوتا ہے کہ یفتقر محتاجی ہو ذہن کے جزم باللزوم بینہما میں ایک واسطے کی طرف، ایک اتھے رولا پینا تھوڑا جا جی۔
لازم غیر بین وہ ہوتا ہے کہ محتاجی ہو ذہن کے جزم کرنے میں لزوم بینہما کا ایک اس واسطے کی طرف کس کی طرف کا اگر ٹرو زوایت تلاقی للقائمتین للمطلق بس یہ للقائمتین جو ہے نا یہ تساوی کے متعلق ہے، تو للمثلث یہ صفت ہے زوایا کی، سنیں ہی یعنی مساوات الزوایا الثلاث الکائنات للمثلث۔ تو خلاصہ جیسا کہ مثلث کے 3 زاویوں کا 2 زاویے قائموں کے برابر ہونا، جیسا کہ مثلث کے 3 زاویوں کا تساوی کس کے لیے، یعنی 2 زاویے قائموں کو مثلث کے 3 زاویوں کا مساوی ہونا لازم ہے۔ مثلث کے 3 زاویے 2 زاویے قائموں کے مساوی ہوتے ہیں، یہ مثلث کے 3 زاویوں کا مساوی ہونا 2 زاویے قائموں کے، یہ ان کو لازم ہے۔ ہاں جی کیا کہہ جی، جیسا کہ مثلث کے 3 زاویے قائموں کا 3 زاویے قائمے نہیں، اب واجہ 3 زاویے قائمے، مثلث کے 3 زاویوں کا مساوی ہونا 2 قائم زاویوں کے، 2 زاویے قائموں کے، 2 زاویے قائمے ان کے مثلث کے 3 زاویے جو ہیں وہ 2 زاویے قائموں کے برابر ہے، برابر ہیں۔ خط مستقیم کے اوپر جی خط مستقیم ڈالیں تو اس کے جنب میں جو زاویے بنتے ہیں وہ 2 زاویے قائمے ہوتے ہیں، تو 2 زاویے قائمے جو ہیں مثلث کے 3 زاویے 2 زاویے قائموں کے برابر ہوتے ہیں۔ 2 زاویے قائموں کے برابر کون، مثلث کے 3 زاویے، کس کے، مثلث کے 3 زاویے برابر ہوتے ہیں، 2 زاویے قائمے 2 زاویے قائموں کے کیا ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں۔ یہ ہے تیرے کو کچھ ہے پنسل کاغذ ہے، مربع بنایا ہی مربع کتنے وخا ہو رہا اورا کرنے مربع بن گئے، کتنے مربع بنے اتنے من دین ہو رہا کتنے، یہ اس کے اندر یہ 4 جو کونے ہیں یہ سارے زاویے قائمے ہیں، کیونکہ ادھر سے دیکھیں گے تو یہ خط مستقیم پر خط مستقیم ڈالا ہے تو یہ زاویہ قائمہ ہے، ادھر سے دیکھیں کہ اس پر یہ ڈالا ہے، مربع کے 4 کونے زاویے قائمے ہیں، کیا ہیں، 4 کونے زاویے قائمے، یہ زاویہ قائمہ آدھا کر دیں، یہ بھی زاویہ قائمہ آدھا کر دیں، تو آدھا آدھا مل کر پورا زاویہ قائمہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا۔ اب اس کے درمیان یہ کونے ملا، دونوں یہ دونوں کونے ملا نا، یہ 2 مثلثیں بن گئی کہ نہیں بنی، یہ پہلے زاویہ قائمہ موجود ہے کہ کوئی نہیں، یہ جو مثلث بنائی ہے یہ زاویہ قائمہ نصف کی ہے، اور یہ بھی تو نصف نصف مل کر، اور یہ تو پہلے ہی پورا تھا۔ اب کھانے چ پڑی ہے کہ مثلث کے 3 زاویے 2 ایویں پرلے پاسے تشریف لے جو، یہ زاویہ قائمہ ہے، اور یہ دونوں آدھے آدھے ہیں کہ کوئی نہیں، ان کو نصف کیا دونوں کو، تو یہ نصف اور نصف مل کر کیا بنا، اور یہ پہلے ہی قائمہ ہے، تو مثلث کے 3 زاویے 2 زاویے قائموں کے برابر ہے، کیونکہ ہر مثلث کے اندر ایک زاویہ قائمہ ہوتا ہے اور 2 زاویے نصف نصف ہوتے ہیں زاویہ قائمہ کے لیے۔ آگے چل، فَإِنَّ مجرد تصور المثلث و تصور
وتصور تساوي الزوايا للقائمتين للمثلث لا يكفي في جزم الذهن بأن المثلث متساوي الزوايا للقائمتين بل يحتاج إلى وسط. کیونکہ صرف مثلث کا تصور کریں. کس کا؟ صرف مثلث کا تصور. سنیں کہ تین خطوط کو آپس میں ملانا. کن کو؟ تین خطوط مستویہ کو آپس میں ملانا، یہ مثلث ہوتی ہے. اس کا تصور کریں. اور دو زاویے قائموں کا تصور کریں. کس کا؟ تو یہ جو صرف مثلث کا تصور اور تصور تساوی زوایا مثلث کے تین زاویے دو زاویوں قائموں کے برابر ہوتے ہیں، اس کا تصور کریں. تو یہ نہیں کافی ذہن کے جزم کرنے میں کہ مثلث مساوی ہوتی ہے زوایا متساوی الزوایا للقائمتین. یہ جزم نہیں ہوگا کہ مثلث کے تین زاویے دو قائموں کے برابر ہوتے ہیں. سمجھے ہی؟ اور جی میں او سمجھا ہے کہ اربع برابر برابر تقسیم ہوتا ہے، اویں یہ سوکھا سمجھ لیا کہ تھوڑا ٹل لانا پہ. یہ جڑا ٹل یہ وچ واسطہ ہے جی، بلکہ محتاجی ہے کس کی طرف؟ واسطے کی طرف. یہ جے زندگی رہی تو قلعدے سے پڑھا گے بھی واسطہ وچ کیڑی شے بڑھیا جن نال ثابت کیتا ہے. جی کیونکہ صرف مثلث کا تصور اور مثلث کے تین زاویے دو قائموں کے برابر ہوتے ہیں، اس کا تصور، یہی تصور جو کہہ رہے ہیں نہیں کافی ذہن کے جزم کرنے میں اس بات کا کہ مثلث جو ہے اس کے تین زاویے برابر ہوتے ہیں دو قائموں کے. یہ عقل جزم نہیں کرتے، بلکہ درمیان میں ایک واسطے کی محتاجی ہے. اور بہرحال لازم غیر بین، پس وہ لازم غیر بین وہ ہوتا ہے کہ محتاجی ہوتی ہے ذہن کے جزم کرنے میں لزوم بینہما کے ساتھ. کدھر محتاجی ہوتی؟ واسطے کی طرف. جیسا کہ مساوی ہونا مثلث کے تین زاویوں کا قائمتین کے لیے منع کرسدن. اور بہرحال لازم غیر بین کے جزم کرنے میں لزوم بینہما کے ساتھ واسطے کی طرف، جیسے برابر ہونا مثلث کے تین زاویوں کا قائمتین کے. کیونکہ صرف مثلث کا تصور اور مثلث کے زوایا کے مساوی ہونے کا تصور مثلث کے زوایا کے مساوی ہونے کا قائمتین کے لیے، وہ لفظ اگے پیچھے نے متعلق لبو نہ دے، نہیں کافی ذہن کے جزم کرنے میں اس بات کے ساتھ کہ مثلث متساوی الزوایا ہوتی ہے قائمتین کے لیے، بلکہ محتاجی ہوگی ایک واسطے کی طرف. ہاں جی شاباش. کیونکہ صرف مثلث کا تصور اور مثلث کے زوایا کا برابر ہونا قائمتین کے، اس کا تصور نہیں کافی ذہن کے جزم کرنے میں اس بات کے ساتھ کہ مثلث متساوی زوایا ہے قائمتین کے، بلکہ محتاجی ہے واسطے کی طرف. اے شاباش واہ ہونا. اب یہ عبارت پوری ہوگی علامہ کی بات، باقی اب آگے آئے گی. ایک درمیان میں سوال ہے وہاں ہونا. یہ اصل میں لازم جو ہے نا، جو لازم الماہیت ہے اس کی دو قسمیں بنائی ہیں، لازم بین تے لازم غیر بین. سمجھے ہی؟
تو سوال کرنا ہے کہ وچ ایک اور بھی ہے جی. وهو أن الوسط على ما فسره القوم ما يقترن بقولنا لأنه حين يقال لأنه كذا مثلا. یہاں نظر ہے جو علامہ نے بیان کیا ہے نا کہ واسطے کی ضرورت ہے. نظر یہ ہے کہ واسطہ کون، جیسا کہ منطقیوں نے تفسیر کی ہے، واسطہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے قول لِأَنَّهُ کے ساتھ مقترن ہوتا ہے. جس وقت کہا جائے نا لِأَنَّهُ قضا، تو یہ جو قضا ہوتا ہے نا واسطہ یہ ہوتا ہے. واسطہ کیا ہے جی؟ نظر یہ ہے کہ واسطہ جیسا کہ منطقیوں نے اس کی تعریف کی ہے، واسطہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے قول لِأَنَّهُ کے ساتھ مقترن ہوتا ہے جبکہ کہا جائے لِأَنَّهُ قضا. یہ واسطہ مثلا اذا قلنا العالم محدث لأنه متغیر یار فالمقارن بقولنا لأنه وهو المتغیر بس. مثلا جب ہم کہیں العالم محدث العالم حادث لأن العالم متغیر، یہ جو لأنه کے بعد ہے نا یہ واسطہ ہے. پس مقارن ہمارے قول لأنه کے ساتھ وہ کون ہے، اور یہ جو مقارن ہے نا یہ واسطہ ہے. یہ تو مارا پڑا ہوا اسی کو حد اوسط، اسی کو حد اوسط بھی کہتے ہیں. اب سوال آگے ہے جی سنیں. اور یہاں نظر ہے وہ یہ ہے کہ وسط بمطابق اس کے کہ تفسیر کی ہے اس کی قوم نے، وسط ما وہ ہوتا ہے جو مقترن ہوتا ہے ہمارے قول لِأَنَّهُ کے ساتھ جس وقت کہا جائے لِأَنَّهُ قضا، تو وہ جو قضا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے واسطہ. مثلا جب کہا ہم نے العالم محدث لِأَنَّهُ متغیر، پس وہ جو مقارن ہے ہمارے قول لِأَنَّهُ کے ساتھ اور وہ متغیر ہے، یہ جو مقارن ہے یہ کیا ہے، وسط ہے جی. اور یہاں نظر ہے وہ یہ کہ وسط جیسا کہ تفسیر کی اس کی قوم نے وہ ہے کہ مقترن ہو ہمارے قول لِأَنَّهُ کے ساتھ جس وقت کہا جائے لِأَنَّهُ قضا. مثلا جب کہا ہم نے العالم محدث لِأَنَّهُ متغیر، بس وہ جو مقارن ہے ہمارے قول لِأَنَّهُ کے ساتھ اور وہ متغیر ہے، یہ وسط ہے. سنیں جی اے شاباش اگے والا ایسا من عدم افتقار اللزوم الى وسط انه يكفي فيه مجرد تصور اللازم والملزوم لجواز توقفه على شيء آخر من حدث او تجربة او احساس او غیر ذلك. صبر. اب وہ سوال کہ وہ جو پہلی صورت تھی لازم بین ولیسا یلزم کہ واسطے کی طرف جی من عدم افتقار اللزوم لا وسط، کہ اگر لزوم واسطے کی طرف محتاج نہ ہو، اور پہلی صورت میں دوسرا ہے نا واسطے کی طرف محتاجی ہو کہ لزوم یعنی عقل نے جو لازم ملزوم کے درمیان لزوم کا جزم کرنا ہے، یہ لزوم محتاج نہ ہو کدھر، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ صرف اس میں لازم اور ملزوم کا تصور کافی ہے جزم کے لیے. اس سے یہ بات لازم کیا کہ جی نہیں لازم آتی کہ لزوم محتاج نہیں ہے واسطے کی طرف، اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ اس لزوم میں صرف لازم اور ملزوم کا تصور کافی، جیسے پہلا ہے. کیوں جائز ہے کہ لزوم موقوف ہو شے آخر پر، جائز ہے جائز ہے کہ
موقوف ہو شے آخر واسطے کی احتیاجی تو نہ ہو، کیونکہ واسطہ ہوتا ہے حد اوسط، اس کی احتیاجی نہ ہو، لیکن وہ لزوم موقوف ہو، مثلا حدث پر موقوف ہو۔ حدث کیا ہوتا ہے؟ ذہن کا جلدی انتقال کرنا مبادی سے، یا محتاجی ہو، یا موقوف ہو جزم تجربہ پر، یا موقوف ہو جزم احساس پر، یا اس کا غیر۔ جائز ہے کہ ایسے ہو جی یعنی یہ جو کہا ہے کہ اگر واسطے کی طرف احتیاجی نہیں ہے وہ پہلی صورت، تو پھر دونوں کا تصور جزم کے لیے کافی ہے۔ اگر واسطے کی احتیاجی نہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خواہ مخواہ دونوں کا تصور جزم کے لیے جائز ہے، کہ جزم جو ہے واسطے پر تو محتاج نہیں ہے لیکن کسی اور شے پر محتاج ہو، جیسے یہ ہیں کیا جی؟ جائز ہے کہ جزم موقوف ہو شے آخر پر، یعنی حدث پر، تجربہ پر، یا احساس پر، یا اس کے علاوہ کسی اے شاباش سے، لہذا فعلا بے تبرنل افتقار الى البسط فی مفہوم غیر البیانی بین یار لم ينحصر لازم الماہیت فی البین وغیرہ لوجود قسم ثالث۔ لہٰذا اگر ہم اعتبار کریں افتقار الی الوسط کا غیر بین کے مفہوم میں، کہ لازم غیر بین جو ہے وہ ہے کہ جس میں واسطے کی طرف احتیاجی ہو، تو پھر نہیں بند ہوگا۔ لازم الماہیت کی دو قسمیں بنائی ہیں، بین اور غیر بین، تو پھر لازم الماہیت نہیں بند ہوگا کس میں؟ کیوں؟ تیسری قسم پائی گئی، وہ کون سی ہے؟ وَهُوَ مَا يُحْتَاجُ الى امر آخر من حدث او اخوات۔ وہ کون ہے اخواتی؟ تجربات احساس۔ اب تیسری قسم پائی گئی، کیا جی؟ لہذا اگر اعتبار کریں ہم احتیاجی الی الوسط کا کس میں؟ بین غیر بین کے مفہوم میں، وہ لازم غیر بین میں واسطے کی احتیاجی ہے نا، تو اب جو ہے نا جو لازم الماہیت ہے یہ بین اور غیر بین میں بند نہیں ہوگا، کیونکہ تیسری قسم پائی گئی ہے کہ جس میں لازم ملزوم کے تصور سے جزم باللزوم حاصل نہ ہو اور واسطے کی بھی ضرورت نہ ہو، بلکہ ایک اور شے کی ضرورت ہے، حدث کی، تجربہ کی ہے، تو یہ بھی لازم ہے، تو یہ تیسری قسم نکل ہے جی۔ اچھا جی، کدھر گیا میں؟ اور نہیں لازم آتا لزوم کے محتاج، لزوم کے عدم احتیاج سے واسطے کی طرف، یعنی لزوم من عدم افتقار اللزوم الی وسط، کہ بے لزوم نہیں محتاج کدھر؟ اس سے نہیں لازم آتی یہ بات کہ کافی ہو لزوم میں صرف لازم کا تصور اور ملزوم کا تصور۔ اگر واسطے کی طرف احتیاجی نہیں تو پھر صرف ان دونوں کا تصور جزم کے لیے کافی ہو، یہ بات لازم ہے۔ کیوں؟ واسطے جائز ہونے، موقوف ہونے لزوم کے شے آخر پر، یعنی حدث یا تجربہ یا احساس یا اس کا غیر، اندمانہ کرنا۔ اور نہیں لازم آتا، یہ لائسا یلزاموں کا آگے فعل آ رہی انہ ہو، اور نہیں لازم آتا لزوم عدم افتقار الی وسط سے، یہ بات کہ کافی بے لزوم واسطے کی طرف محتاج تو نہیں، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کافی ہے لزوم میں صرف لازم کا تصور اور ملزوم کا تصور، کیوں؟ باوجہ جائز ہونے، واسطے جائز ہونے، واسطے جائز ہونے، لازم جزم کے موقوف ہونے کے شے آخر پر، یعنی حدث یا تجربہ یا احساس یا اس کا غیر۔ لہذا پس اگر اعتبار کریں ہم بس اگر اعتبار کریں احتیاجی الی الوسط کا غیر بین کے مفہوم میں،
تو اب یہ تو غیر بین آ گیا. اب اس کے مد مقابل جو ہے نا وہ دو صورتیں بنیں گی کہ یا تو وہ کسی اور کی طرف محتاج نہیں ہوگا, صرف طرف ہے لازم ملزوم کا تصور جزم بلزوم کے لیے کافی ہوگا, یا کسی اور کی طرف محتاج ہوگا تو نہیں بند ہوگا. لازم المعیت بین اور غیر بین میں, لہذا پس واجب ہے یہ کہ نہ اعتبار کیا جائے افتقار الی الوسط کا, یہ نہ کہا جائے بلکہ اعتبار کیا جائے مطلقاً کا کہ بے لازم ملزوم کا تصور جزم کے لیے کافی ہے یا کافی نہیں ہے, غیر کی احتیاجی ہے, وہ غیر حد اوسط ہو, وہ غیر حدث ہو, غیر تجربہ ہو, غیر احساس ہو, اس کا غیر ہو, یہ سارے اس میں آ جائیں گے باوجہ پائے جانے قسم ثالث کے. جی بس اگر اعتبار کریں ہم افتقار الی الوسط کا غیر بین کے مفہوم میں تو نہیں بند ہوگا لازم الماہیت بین اور غیر بین میں باوجہ پائے جانے قسم ثالث کے. اگے جی وقد يقال البين او اگلی گل او پھر تو ہے متن سارا. وقد يقال البين على اللازم الذي يلزم بالتصور ملزومه تصوره كقول الاثنين ضعفا للواحد فإن من تصور الاثنين أدرك أنه ضعف الواحد. بس ایک تو تھا نا لازم بین کہ لازم کے تصور سے اور لازم کے ملزوم کے تصور سے جزم باللزوم حاصل ہو جائے, اور کبھی بولا جاتا ہے لازم بین اس لازم پر, اس لازم کہ لازم کے ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم آ جائے. لازم کا یعنی جب ملزوم کا تصور کریں تو ملزوم کے ساتھ لازم کا تصور بھی لازم آ جائے, اس کو بھی لازم بین کہتے ہیں. اس کو بھی کیا کیا جی, اور کبھی ایک تو لازم بین وہ تھا کہ لازم کے تصور سے لازم کے ملزوم کے تصور سے ان کے درمیان جزم باللزوم حاصل ہو جائے, یہ دوسرا معنی ہے لازم بین کا. کیا لازم بین اس لازم پر بولا جاتا ہے کہ لازم کے ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم آ جائے, لازم آ جائے. جیسا کہ اثنین کا دیف ہونا واحد کے لیے, اثنین کا دیف ہونا واحد کو لازم ہے. اثنین کا یعنی اثنین واحد کا کیا ہے, دگنا ہے نا, دو, کیونکہ جو بندہ تصور کرے اثنین کا دو اکائیاں وہ ادراک کر لے گا کہ اثنین دیف ہے واحد کا, کہ یہ ایک اکائی ہے جی. ہاں جی, کیونکہ وہ بندہ جیسے اثنین دیف ہے واحد کا, کیونکہ وہ بندہ یعنی اثنین کا ہونا دیف یہ لازم ہے کس کو, واحد کو, تو واحد ہے ملزوم. جی کیونکہ وہ بندہ جو تصور کرے اثنین کا, اب یہ صرف ایک ہی تصور کرنا ہے, جو اثنین کا تصور کرے جی ادراک کر لے گا یہ کہ اثنین واحد کا دیف. اب یعنی تصور کیا کس کا, ملزوم کا, یعنی اثنین, سنیں نا جی, تو اس کو واحد کا دیف ہونا لازم ہے کس کو, اثنین کو. اثنین ملزوم ہوا جی, تو اس کو یعنی جب وہ تصور کرے گا کس کا, اثنین کا, تو وہ جان لے گا کہ اثنین واحد کا دیف ہے. اور کبھی بولا جاتا ہے لازم بین اس لازم پر کہ لازم آ جائے لازم کے ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور, جیسے ہونا اثنین کا دیف للواحد,
کیونکہ وہ بندہ جو تصور کرے اثنین کا، ادراک کر لے گا اس بات کا کہ اثنین دیف ہے واحد کا۔ شاباش جی۔ اور کبھی بولا جاتا ہے لازم بین اس لازم پر کہ لازم آ جائے لازم کے ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور، جیسے ہونا اثنین کا دیف واحد کے لیے، کیونکہ وہ بندہ جو تصور کرے اثنین کا تو ادراک کر لے گا یہ کہ اثنین دیف ہے واحد کا۔ اب دو معنی ہو گئے ہیں۔ لازم بین پہلا معنی وہ ہوتا ہے کہ لازم کا تصور، لازم کے ملزوم کا تصور، دونوں کا تصور کافی ہو دونوں کے درمیان جزم باللزوم کے لیے۔ یہ دوسرا معنی ہے کہ لازم بین وہ ہوتا ہے کہ لازم کے ملزوم کے تصور سے، یعنی ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم آ جائے، تو یہاں ایک جانب ہے، وہاں دو جانبیں ہیں۔ آگے چل والمان آگے تصور الملزوم فی اللزوم یکفی تصور اللازم مع تصور الملزوم ولیسا کلما یکفی تصوران یکفی تصور واحد۔ اور معنی اول جو ہے نا، معنی اول وہ عام ہے، معنی اول عام یہ خاص ہے۔ جہاں پہلا پایا جائے گا دوسرا پایا جائے گا، یہاں دوسرا پایا جائے گا، ضروری نہیں کہ پہلا بھی۔ معنی اول عام ہے، کس طرح سنی؟ اس لیے کہ جب کافی ہے ملزوم کا تصور کس میں، جب یہ اکیلا کافی ہے تو پھر کافی ہوگا لازم کا تصور مع تصور الملزوم۔ جب صرف ملزوم کا تصور لزوم کے لیے کافی ہے تو دونوں کا تصور بطریق اولا لزوم کے لیے کافی ہوگا جی۔ تو جب ایک کا تصور ملزوم کا تصور لزوم کے لیے تو پھر جانبین کا تصور تو نہ لزوم کے لیے بطریق اولا کافی ہے۔ اور اس کا عکس نہیں ہے کہ جب دونوں تصور کافی ہوں لزوم کے لیے تو خام خواہ ایک کا تصور بھی کافی ہو لزوم کے لیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب لازم اور ملزوم دونوں کا تصور کریں تو جزم باللزوم ہو، تو اس کو یہ لازم نہیں ہے کہ جب ایک کا تصور کریں گے تو تب بھی جزم باللزوم ہو۔ ہاں جی۔ اور معنی اول عام ہے اس لیے کہ جب کافی ہے ملزوم کا تصور لزوم میں، جزم باللزوم میں، صرف ملزوم کا تصور تو کافی ہے لازم کافی ہوگا لازم کا تصور مع تصور الملزوم، تو دونوں کا تصور تو بطریق اولا کافی ہوگا جزم باللزوم میں۔ لیکن اس طرح نہیں ہے کہ جب بھی کافی ہوگے لازم ملزوم دونوں کا تصور لزوم کے لیے کافی ہو تو پھر کافی ہوگا ایک کا تصور بھی لزوم کے لیے، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ جہاں خاص عام پایا جائے ضروری نہیں کہ خاص وہاں پایا جائے۔ اور معنی اول عام ہے اس لیے کہ جب بسم اللہ الرحمن جب پایا جائے جب کافی ہوگا ملزوم کا تصور لزوم میں، اور یعنی جب ملزوم کا تصور کریں گے تو تصور لازم کا تصور لازم آ جائیں گے، جب کافی ہے تو کافی ہوگا لازم کا تصور ملزوم کے تصور کے ساتھ، اور نہیں اس طرح کہ جب کافی ہوں گے تصوران لازم کا تصور اور تو کافی ہوگا ایک کا تصور، یعنی صرف ملزوم کا تصور بھی کافی ہوگا، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے جی۔ اور معنی اول عام ہے اس لیے کہ جب کافی ہے ملزوم کا تصور لزوم میں تو کافی ہوگا لازم کا تصور ملزوم کے تصور کے ساتھ، اور نہیں ہے کہ جب کبھی کافی ہوں تصوران
تو کافی ہوگا ایک کا تصور. اب آخری والارض المفارق اما سریع الزوال كحمرة الخجل وسفرة الوجل واما بطيء الزوال كالشيب والشباب. دوسری قسم اگر اس کا انفکاک ممکن ہے، اگر اس کا او بھائی اللہ انفکاک مطلب دیکھنا انفکاک ممتنع نہیں ہے بلکہ او بھائی اللہ اگر انفکاک ممتنع ہے تو یہ کیا ہے؟ اگر انفکاک اگر اس کلی کا اپنے افراد سے انفکاک ممتنع ہے ماہیت سے تو یہ کیا ہے؟ لازم ہے. اگر کلی کا جو عرض ہے جو اپنے مطاعت افراد کی حقیقت سے خارج ہے، یہ کلی عرضی ہے. اگر کلی عرضی کا انفکاک ماہیت سے یعنی اپنے افراد کی حقیقت سے ممتنع ہے تو یہ لازم ہے. تو انفکاک ممتنع ہو تو اگر ممتنع ہو تو یہ لازم ہے. اور اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ممتنع نہ ہو انفکاک ممتنع نہ ہو. تو یہ غرض مفارق ہے. یہ غرض مفارق ایت اللہ تے ٹیلیوں کو سوال کرنے کے اگر انفکاک ممتنع نہ ہو. نہ ہو سنیں یعنی انفکاک جائز ہے. انفکاک آگے عام ہے جائز انفکاک ہو یا نہ ہو جواز ضروری نہیں کہ خام خواہ ہو بیجیے. ادھر دیکھو عرض مفارق یہ کون ہے؟ اگر انفکاک وہ عرض کلی عرضی جس کا اپنے مطاعت سے جس کا اپنے متا سے انفکاک ممتنع نہ ہو. ممتنع نہیں ہے جائز ہے. تو یہ عرض مفارق دو قسم ہے، یا سریع الزوال ہے یا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرض مفارق وہ ہوتی جس کا خام خواہ جو ہے نا وہ اپنے معروض سے انفکاک ہوگا، خواہ جلدی ہو خواہ دیر سے. دیر سے، لیکن انفکاک بالفعل انفکاک ہوگا. کیا کیا جی؟ اور عرض مفارق دوسری ہے عرض مفارق، جس کا وہ تھی عرض لازم، یہ ہے عرض مفارق. جس کا انفکاک پھر عرض مفارق جو ہے یا وہ سریع الزوال ہے یا بطیء الزوال ہے. بس اور عرض مفارق یا سریع الزوال ہے جیسے شرمندہ کی سرخی، شرمندگی کی سرخی اور ڈر کی زردی. اور پہلے سکر تو مثالیں پڑھ لگے. یا بطیء الزوال ہے جیسا کہ بڑھاپا اور جوانی. جی اور عرض جوانی بھی کچھ سال رہتی ہے، بڑھاپا بھی رہتا ہے کچھ سال. جی مفارق یا سریع الزوال ہے جیسے شرمندگی کی سرخی اور ڈر کی زردی. یا بطیء الزوال ہے جیسے بڑھاپا اور جوانی. اب اس پر سوال ہے وہاں تقسیم لیس بحاصل. علامہ فرماتے ہیں یہ جو تقسیم کیا کہ عرض مفارق خام خواہ یا سریع الزوال ہے یا مطلب ہے کہ انفکاک بالفعل ہوگا خواہ جلدی ہو خواہ، یہ جو تقسیم ہے یہ حاصل نہیں ہے. کس کے لیے؟ عرض مفارق کے لیے. کیا کہ یہ تقسیم عرض مفارق کی حاصل نہیں ہے. لأن ان العرض المفارق هو ما لا يمتنع انفكاكه عن الشيء. اس لیے کہ عرض مفارق جڑا خلاصہ پیچھے پڑے، عرض مفارق وہ ہوتی ہے کہ ناممتنع ہو انفکاک اس کا شے سے ماہیت سے، کہ جس کا ماہیت سے انفکاک انفکاک ممتنع نہیں ہے، انفکاک ہو سکتا ہے. کیا کہ جی؟ اس لیے کہ عرض مفارق وہ ہے کہ ناممتنع ہو انفکاک اس کا ماہیت سے. وما لا لا يمتنع انفكاكه عن الشيء لا يلزم ان يكون منفكا حتى ينحصر في سريع الانفكاك وبطيئه لجواز ان لا يمتنع انفكاكه عن الشيء ويدوم له كحركات الافلاك. اور وہ کہ جس کا انفکاک ممتنع نہیں ہے شے سے، نہیں لازم آتا کہ خام خواہ وہ منفک ہی ہو. خام خواہ کہ جس عرض کا شے سے انفکاک ممتنع نہیں ہے تو یہ لازم نہیں ہے کہ خام خواہ وہ اس کا انفکاک بالفعل ہو ہی ہو،
کہ پہلے وہ منفق ہو پھر وہ بند ہو، کوئی انفقاق کو اس کا سریع و زوال ہے یا بتی کیوں جائز ہے کہ شبہ کلی عرضی کا انفقاق شے سے ممتنع تو نہیں ہے، انفقاق ہو سکتا ہے لیکن کلی عرضی معروض کے لیے دائمی ہو. کلی عرضی کے لیے دائمی جیسے افلاق کی حرکات ہیں، جیسے کہ افلاق کی حرکات دائمی کا مطلب جب سے بنے ہیں جب تک ہیں یہ حرکت کر رہے ہیں. جی کیا کہ جی وہاں تو انفقاق کو یعنی ممکن تو ہے، تحت القدرت ہے کہ اللہ ان کو ساکن کر دے، لیکن اب تک مسلسل یہ حرکت کر رہے ہیں. جی کیا کہ جی وہ کہ ناممتنع ہو انفقاق اس کا شے سے نہیں لازم کرتا یہ کہ وہ خام خواہ و منفق ہو، حتیٰ کہ بند ہو یہ عرض مفارق سریع الانفقاق میں اور بطیء الانفقاق میں. آگے سمجھ جی جائز ہے کہ ناممتنع ہو انفقاق اس کا شے یعنی ممتنع تو انفقاق نہیں ہے. ممتنع نہیں ہے، یعنی انفقاق ہو سکتا ہے، انفقاق ہو سکتا ہے لیکن وہ شے کے لیے دائمی ہو. تو اب یہ بھی تو عرض ہے، یہ بھی تو عرض مفارق کی قسم ہے لیکن یہ ان دو قسموں میں نہیں آئی ہے. تو لہذا عرض مفارق جو ہے نا وہ دو قسم ہے کہ اس کا انفقاق ممکن تو ہے، انفقاق ہوا ہے یا نہیں ہوا، ہوا ہے تو پھر دو قسمیں ہیں کیا سریع الزوال بطیء مطلب ہے. اور یہ تقسیم یہ تقسیم نہیں حاصل اس لیے کہ عرض مفارق وہ ہوتی ہے کہ ناممتنع ہو انفقاق اس کا شے سے، شے و ماتات افراد اور وہ یعنی وہ عرض مفارق کے نہیں ممتنع انفقاق اس کا شے سے نہیں لازم یہ کہ ہو خام خام منفق، حتیٰ کہ پھر اگر منفق ہو تو پھر یہ بات ہے حتیٰ کہ منحصر ہو جائے سریع الانفقاق میں اور بطیء الانفقاق میں. کیوں نہیں لازم آتا؟ واسطے جائز ہونے اس بات کے یہ کہ ناممتنع ہو انفقاق اس کا شے سے انفقاق ممتنع تو نہیں، انفقاق ہو سکتا ہے اور دائمی ہو. کون؟ وہ عرض لہو شے کے لیے، جیسے حرکات افلاق کی حرکتیں، تو افلاق ہیں شے، حرکتیں ہیں ان کی عرض، تو جو منفق تو ہو سکتی ہے لیکن ہوئی کوئی نہیں ہے. جی اور یہ تقسیم نہیں حاصل اس لیے کہ عرض مفارق وہ ہے کہ ناممتنع ہو انفقاق عرض کا شے سے، اور وہ کہ ناممتنع ہو انفقاق اس کا شے سے نہیں لازم یہ کہ ہو منفق حتیٰ کہ بند ہو سریع الانفقاق اور بطیء الانفقاق میں. بوجہ جائز ہونے اس بات کے کہ ناممتنع ہو انفقاق عرض کا شے سے اور دائمی ہو شے کے لیے، عرض شے کے لیے، جیسے افلاق کی حرکتیں.